السلام علیکم ناظرین، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ بنی اسرائیل کو خطاب ہے، یہودیوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تمہارے دل ان سب واقعات کے بعد سخت ہو گئے۔ واقعات کتنے بڑے بڑے جو پیچھے بیان ہوئے پچھلی آیات میں۔ پہلے فرعون کی غلامی، فرعون کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا، پھر فرعون سے نجات، بحر احمر کا، ریڈ سی کا 2 ٹکڑے ہونا، اس میں سے ان کا خیریت سے پار ہونا، فرعون کا اپنی فوج سمیت اس میں غرق ہونا، اس کے بعد پھر ان کا وادی تیہ میں قید ہونا، من و سلویٰ کا اترنا، پھر اس کے بعد وادی تیہ سے نجات، اور پھر اپنا اصلی وطن شام حاصل کرنا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانوں کا بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہونا، پھر ان کے سامنے اس مقتول کا زندہ ہونا گائے ذبح کرنے کے واقعے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اتنے بڑے بڑے واقعات ہیں کہ اس طرح کے اتنے واقعات نہیں، ایک واقعہ کسی پر بیتا ہو تو زندگی بھر اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لبریز رہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کا دل نرم رہے۔ لیکن ایسے بدبخت تھے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ دل کی سختی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے دل کا متاثر نہ ہونا، اسے دل کی سختی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ اصطلاح ہے کہ کسی آدمی سے یہ تاثر جاتا رہے اور وہ نرم نہ پڑے اللہ تعالیٰ کی یاد کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی کسی نشانی کو دیکھ کر وہ متاثر نہ ہو اور اس کے دل پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہو۔ جیسے جنازے میں شرکت کر کے بھی آدمی کا دل نہ ڈرے اور اسے کوئی فرق نہ پڑے جنازہ پڑھ کے، یا کسی بڑے عبرت انگیز واقعے کو دیکھ کر وہ اسے بس زندگی کا ایک معمول سمجھ کر نظر انداز کر کے گزر جائے، اس سے عبرت نہ پکڑے، اس کو دل کی سختی کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اول تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ اسے ایسی تکلیف دیتا ہے جیسے سفید صاف کپڑے پر کوئی دھبا لگ جائے، سیاہ نقطہ لگ جائے۔ وہ کپڑا پہننے والا اسے مٹانے کی کوشش کرتا ہے، نہ مٹائے تو اس کو وہ الجھن میں اور تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ دل سے دھل جاتا ہے، اگر نہیں کرتا اور اگلا گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، اگلے گناہ پر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، رفتہ رفتہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے دل کی حالت یہ ہو جاتی ہے کلکوزی مجخین، جس طرح کوزہ الٹا کر دیا جائے۔ کوزہ اگر سیدھا ہو تو اس میں پانی آتا ہے، اگر الٹا کر دیا جائے اس کے اوپر جتنا بھی پانی ڈالو وہ پانی اس کے اوپر سے ڈھلک کر بہہ جائے گا اور وہ ذرا بھی پانی کو نہ جذب کرے گا نہ اپنے اندر سموئے گا۔ تو اس کا دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوزہ الٹا دھرا ہو، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ وہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے اور نہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ اور اس کو فرمایا کہ یہ وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ کسی بھی گناہ کی نحوست ہوتی ہے، گناہ مسلسل کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی گناہ چھوڑے ہی نہ اور اس کی عادت بنا لے
تو اس کو یہ سزا ملتی ہے، نقد بھی ہے اور سب سے بڑی بھی ہے کہ پھر اس گناہ کا گناہ ہونا اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور نیکی اسے اچھی نہیں لگتی، نیکی کی طرف رغبت نہیں رہتی۔ یہ دل کی سختی ہے، یہ دل کا زنگ آلود ہونا ہے، یا اس کا الٹا ہونا ہے۔ اور دل کی نرمی کیا ہے؟ تأثر، یعنی متاثر ہونا اللہ تعالیٰ کی آیات سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کی صفات میں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور یہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نیک بندوں کی صفات میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا مثانیہ کتابا متشابہا مثانیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بات نازل کی جو ایک کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی کھالوں پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین قلوبہم وجلودہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر، اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ سن کر دل کا متاثر ہونا، جس کے آثار بدن پر بھی نظر آئے، یہ دل کی نرمی ہے اور یہ مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، یا اللہ مجھے دو بہت بہنے والی آنکھیں عطا فرما، تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک، جو آپ کے خوف کی وجہ سے دل کو آنسوؤں سے سیراب کریں۔ اور جس طرح کھیتی کو سینچا جاتا ہے، سیراب کیا جاتا ہے، وہ پھر شاداب ہوتی ہے جب اس کو پانی لگتا رہے، تو دل کو یہ آنکھوں کا پانی لگے تو یہ سرسبز رہے گا، اس کی کھیتی شاداب رہے گی۔ تو یہ فرمایا بنی اسرائیل کو کہ ان واقعات کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فَيَّ كَالْحِجَارَةِ، اور وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، بہت زیادہ پانی نکلتا ہے جو نہروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چشمے ملتے ہیں اور نہریں بن جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں جو شق ہوتے ہیں، یعنی پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، یعنی نہروں کی شکل میں نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ پانی، کچھ نہ کچھ تازگی ان میں ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یعنی ان میں سے پانی نہ نکلے، وہ تازگی نہ ہو، لیکن کم از کم اتنا تأثر تو ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے متاثر ہو کر گر پڑتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی نہ صرف ایک درجے کی زندگی ہے بلکہ اس درجے کا شعور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو کتنی حسرت اور کتنا افسوس ہے اس انسان پر جس کا دل کبھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہ لرزے، کبھی وہ ترسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، پتھروں سے بھی کیا گزرا ہو جاتا ہے۔ پتھر گرنے کی ہمیشہ وجہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، طبعی اسباب کے تحت بھی پتھر گرتے ہیں، لیکن اس آیت سے معلوم ہوا کہ پتھروں کے گرنے کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے، پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خشیت اور اپنا خوف ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ دل کی بھی اسی طرح تین حالتیں ہوتی ہیں، جس طرح پتھر تین طرح کے
کہ کبھی تو دل اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مخلوق کے لیے نفع رساں ہو جاتے ہیں. جس طرح پتھروں سے نہریں نکلتی ہیں جن سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح ان دلوں کا فیض جاری ہوتا ہے جس سے ایک خلق سیراب ہوتی ہے. جس طرح اولیاء اللہ کے قلوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، ان کے دلوں سے اور ان کے قلوب سے ایسا فیض جاری ہوا اور ہوتا ہے جس سے خلق خدا سیراب ہوئی. یا کچھ ایسے ہیں جن کو خود بخود چلو کم از کم اپنا فائدہ تو ہوتا ہے، ان کے اندر پانی ہوتا ہے، نہریں نہ نکلیں، خلق خدا سیراب نہ ہو، لیکن خود تو چلو تر و تازہ ہیں اور اللہ کی یاد سے معمور ہیں وہ دل. اور کچھ ایسے ہیں کہ اس درجے میں نہ صحیح، کم از کم درجہ یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے گناہ زائل ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا دل جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے کہ یہ دل اللہ کے قرآن سے اور اس کے ذکر سے متاثر ہوں، اور دلوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ناظرین، یہ آیت نمبر 74 تھی، سلسلہ جاری ہے. اللہ حافظ.